السلام علیکم دوستو، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستو آج کا لیکچر ہے سعادت حسن منٹو پر بہت اہم سوالات ہیں۔ اگر آپ ٹی جی ٹی کا امتحان دے رہے ہیں تو آپ کو میں بتا دوں کہ جتنے بھی نثر نگار اور شاعر ہیں ان کی تاریخ پیدائش اور وفات پر ضرور یاد کر لیجئے گا، اس پر ضرور سوالات آئیں گے۔ تو آئیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں سعادت حسن منٹو پہ۔ منٹو قلمی نام ہے اور اصل نام ہے ان کا سعادت حسن۔ منٹو کشمیری تھے اور منٹو کے والد کا نام غلام حسین تھا اور منٹو کی والدہ کا نام تھا سرداری بیگم، اور منٹو کی شادی ہوئی تھی 26 اپریل 1939 کو، اور وائف کا نام تھا ان کا یعنی اہلیہ کا نام تھا، بیوی کا نام تھا بیگم صفیہ۔ 11 مئی 1912 کو سمرالہ ضلع لدھیانہ پنجاب میں سعادت حسن منٹو کی پیدائش ہوئی تھی اور وفات ہوئی 18 جنوری 1955 کو لاہور میں۔ یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں آپ کو، اور میں آخر میں آپ کو بہت ساری اہم باتیں منٹو کے بارے میں بتاؤں گا، تو آپ بالکل پورے لیکچر کو آپ سنتے رہیے گا۔ دیکھیے سب سے پہلا سوال ہے، منٹو اپنے محلے میں کس نام سے مشہور تھے؟ ٹامی یا ٹونی؟ تو ٹامی کے نام سے مشہور تھے منٹو۔ سعادت حسن منٹو کا تعلق کشمیر کی کس ذات سے تھا؟ تو منٹو ایک ذات تھی، اس سے تھا۔ سعادت حسن منٹو کی پیدائش ہوئی پنجاب میں، یعنی سمرالہ ایک قصبہ ہے وہاں ہوئی، پنجاب جو لدھیانہ میں ہے۔ یہ منٹو کے والد کا نام کیا تھا؟ خواجہ غلام حسن یا خواجہ جمال الدین؟ تو خواجہ غلام حسن ان کے والد کا نام تھا۔ اور منٹو نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ کس سن میں لیا؟ تو 1935 میں لیا دوستو، 1935 میں۔ منٹو ہجرت کر کے پاکستان کب چلے گئے؟ تو 1948 میں، یعنی کہ آزادی کے ٹھیک 1 سال بعد پاکستان چلے گئے۔ منٹو کا افسانہ ترقی پسند کے عنوان سے ایک طنزیہ افسانہ ہے جو منٹو کے ابتدائی افسانوں میں شامل ہے۔ یہ افسانہ پہلی بار کس میگزین میں شائع ہوا؟ علی گڑھ میگزین میں یا لکھنؤ میگزین میں؟ تو علی گڑھ میگزین میں یہ شائع ہوا۔ منٹو نے کس افسانے میں ترقی پسندوں کی ذاتی کمزوریوں کو نشانہ بنایا ہے؟ تو وہ ہے بدتمیز، ان کا بہت مشہور افسانہ ہے۔ منٹو کا انتقال کب ہوا؟ تو منٹو کا انتقال ہوا 18 جنوری 1955 کو لاہور میں۔ منٹو کے کتنی اولادیں تھیں؟ تو 4 اولادیں تھیں منٹو کی، 4 اولادیں تھیں، یعنی کہ لڑکا عارف نام تھا جو 1.5 سال کی عمر میں ہی انتقال کر گیا۔ اس کے بعد نزہت اور نصرت 3 لڑکیاں، 1 لڑکا اور 3 لڑکیاں تھیں۔ منٹو نے کتنے ناول لکھے؟ اگر سوال آتا ہے کہ منٹو نے کتنے ناول لکھے تو منٹو نے صرف 1 ناول لکھا، وہ بلا عنوان کے 1954 میں 1954 میں لکھا تھا۔ منٹو کا پہلا افسانوی مجموعہ کس عنوان سے شائع ہوا اور اس میں کتنے افسانے شامل ہیں؟ تو آتش پارے کے نام سے شائع ہوا اور 8 افسانے شامل ہیں اور 1936 میں یہ شائع ہوا تھا۔ افسانہ دھواں کس سن میں تصنیف کیا گیا؟ تو یہ 1941 میں تصنیف کیا گیا اور اس میں 22 افسانے شامل ہیں دھواں میں۔ افسانہ کالی شلوار کس مجموعے کی رونق ہے؟ یعنی کس مجموعے میں یہ شامل ہے؟ تو دھواں افسانوی مجموعہ جو 1941 میں چھپا تھا اس میں ہے۔ افسانہ دھواں منٹو نے کس سن میں تصنیف کیا تھا، یعنی کب لکھا تھا؟ تو 1941 میں لکھا تھا۔ منٹو کے کس افسانے پر فحاشی کے الزام پر مقدمہ بھی قائم کیا گیا تھا؟ ویسے تو کافی ہیں، میں ابھی آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس میں چغت دیا کالی شلوار، تو کالی شلوار پہ مقدمہ چلا ہے۔ افسانہ بو کی سن اشاعت کیا ہے، یعنی کب شائع ہوا ہے؟ تو یہ 1944 میں شائع ہوا ہے۔ منٹو نے اپنی ساری زندگی میں ایک ہی ناول لکھا تھا، اس کا عنوان کیا ہے؟ تو بغیر عنوان کے، یعنی بلا عنوان۔
منٹو کا مشہور افسانہ بو شائع ہوا 1944 میں، اس پر بھی مقدمہ چلا تھا۔ افسانوی مجموعہ چغت میں کتنے افسانے شامل ہیں اور اس میں پہلا افسانہ کون سا ہے؟ یعنی چغت میں تو ایک خط، اور اس میں 9 افسانے شامل ہیں چغت افسانوی مجموعہ میں۔ افسانوی مجموعہ ٹھنڈا گوشت کتنے افسانوں پر مشتمل ہے اور اس میں آخری افسانہ کون سا ہے؟ اس میں آخری افسانہ ہے شاردا، یاد رکھیے گا شاردا ہے ٹھنڈا گوشت افسانوی مجموعے میں، اور 8 افسانے شامل ہیں اور یہ 1950 میں چھپا تھا، اور ٹھنڈا گوشت کے نام سے افسانہ بھی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد منٹو کا پہلا افسانہ کون سا ہے جس پر فحاشی کا الزام لگا اور FIR بھی ہوئی اور مقدمہ بھی چلا؟ تو وہ تھا ٹھنڈا گوشت۔ افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا موضوع تقسیم ہند ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ افسانہ کس مجموعے میں شامل ہے جس کا اہم کردار بشن سنگھ ہے؟ تو یہ پھندنے ایک افسانوی مجموعہ ہے ان کا، 1954 میں شائع ہوا تھا، اس میں شامل ہے۔ خدا بخش، سلطانہ اور شنکر کس افسانے کے مرکزی کردار ہیں؟ کالی شلوار کے۔ افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا اصل نام بشن سنگھ ہے، اس کی بیٹی کا نام کیا ہے جو اس سے ملنے کے لیے جیل میں آتی تھی اور تبھی وہ نہاتا اور صاف کپڑے پہنتا تھا؟ تو اس کا نام تھا روپ کور۔ ڈپٹی صاحب، مومن، رضیہ اور شکیلہ کس افسانے کے اہم کردار ہیں؟ بلاؤز کے کردار ہیں۔ ایشر سنگھ اور کلونت کور کس افسانے کے کردار ہیں؟ تو ٹھنڈا گوشت کے ہیں۔ منٹو نے کل کتنے خاکے لکھے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا 22 خاکے لکھے ہیں، منٹو نے 22 خاکے لکھے ہیں دوستو، یہ یاد رکھیے گا 22 خاکے منٹو نے ڈرامے بھی لکھے ہیں دوستو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جو میں نے کہا تھا کہ آپ کو کچھ خاص باتیں منٹو کے بارے میں بتاؤں گا، تو منٹو کے دیگر ادبی کارنامے ہیں ڈراموں کے مجموعے منٹو کے آؤ کے نام سے ہے، 1940 میں یہ مجموعہ شائع ہوا۔ دوسرا ہے جنازے، 1942 میں چھپا تھا۔ 30 عورتیں، 1942 میں چھپا۔ افسانے اور ڈرامے، اس نام سے ڈراموں کا ایک افسانوی مجموعہ منظر عام پر آیا 1943 میں۔ منٹو نے کتنے ڈراموں کے مجموعے لکھے ہیں؟ تو 5 لکھے ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ آؤ، اور آخری اور 5واں ہے منٹو کے ڈرامے۔ منٹو نے کچھ مضامین بھی لکھے ہیں۔ پہلا مضمون ہے ان کا منٹو کے مضامین کے نام سے، 1942 میں چھپے تھے، اور تلخ، ترش اور شیریں اس نام سے بھی ایک مضمون چھپا تھا 1948 میں۔ اوپر، نیچے اور درمیان کے نام سے منٹو کا ایک مضمون یعنی ایک انشائیہ چھپا 1954 میں لکھا تھا۔ منٹو کے خاکوں کے مجموعے ہیں 2 گنجے فرشتے اور لاؤڈ اسپیکر۔ گنجے فرشتے 1952 یعنی کہ 1952 میں شائع ہوا، لاؤڈ اسپیکر 1955 میں۔ منٹو کا ایک ہی ناول ہے، 1954 میں بغیر عنوان کے شائع ہوا تھا۔ منٹو کے بارے میں کچھ اور اہم باتیں ہیں۔ وارث علوی کے مطابق منٹو کا پہلا افسانہ تماشا ہے۔ منٹو کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ تماشا ہے۔ منٹو کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ تو آتش پارے ہے دوستو، یاد رکھیے گا آتش پارے۔ منٹو نے صرف ایک ناول بغیر عنوان کے لکھا۔ منٹو نے 22 شخصیتوں پر خاکے لکھے۔ کتنی شخصیتوں پر؟ 22، اور ابھی میں نے بتایا تھا کہ منٹو نے صرف 22 خاکے لکھے ہیں۔ منٹو کے ریڈیو ڈراموں کی تعداد کتنی ہے؟ تو یہ آپ ٹک کریں گے کہ 100 ڈراموں کی تعداد ہے۔ خالد اشرف کے مطابق منٹو کے دستیاب افسانوں کی تعداد کتنی ہے؟ یعنی منٹو کے افسانوں کی تعداد 233 ہے۔ منٹو کی 5 کہانیاں ایسی ہیں، یعنی کہ 5 افسانے ایسے ہیں جن پر مقدمے چلے تھے، FIR بھی ہوئی۔ سب سے پہلا ہے دھواں، 1941 میں چھپا تھا یہ افسانہ، اس پر بھی مقدمہ چلا۔ کالی شلوار پر بھی مقدمہ چلا، 1942 میں یہ چھپی تھی۔ اور بو کے نام سے ایک کہانی چھپی تھی 1944 میں، اور ٹھنڈا گوشت 1949 میں لکھا تھا، اور اوپر، نیچے اور درمیان 1954 میں۔ تو 5 کہانیوں پر منٹو پر مقدمے چلے تھے، ایسی ہی جن پر تعزیرات ہند کی دفعہ 292 کے تحت حکومت پنجاب لاہور میں عدالتی مقدمے چلائے گئے تھے، یعنی ان 5 افسانوں پر۔ منٹو کی شادی ان کی بہن اقبال بیگم کے ذریعے صفیہ بیگم سے ہوئی
1912 سے 1935 تک امرتسر میں رہے تھے منٹو۔ 1935 سے 1937 تک بمبئی میں رہے۔ اس کے بعد 1 سال دلی 1948 میں پاکستان چلے گئے۔ منٹو کا بچپن شرارتوں اور جوانی آوارگی اور زندگی شراب، سگریٹ، چرس اور کوکین کے سہارے گزری۔ منٹو کا پہلا اور آخری معاشقہ ایک کشمیری لڑکی سے ہوا تھا۔ منٹو نے صرف 43 سال کی عمر پائی تھی۔ خرابی صحت کے سبب دوبارہ پاگل خانے میں بھی داخل کرائے گئے۔ آخر میں عصمت چغتائی کو ایک خط لکھا کہ کسی بھی طریقے سے کوشش کر کے مجھے ہندوستان بلوا لیجیے، اور وہ ہندوستان واپس نہ آ سکے اور لاہور میں انتقال ہو گیا۔ دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا سعادت حسن منٹو پر یہ لیکچر آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا۔ اب اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک لیکچر اگلی بار پھر ایک آپ کے TGT سے متعلق لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔